الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ انسان اس وقت بہت پچھتائے گا جب اسے معلوم ہوگا کہ وہ نیکیاں جو اس نے بڑی محنت سے کی تھیں وہ ضائع ہو چکی ہیں اور ان نیکیوں پہ اسے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ فرائض و واجبات پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ تلاوت کرنے، اذکار کرنے اور صدقہ خیرات کرنے کے ساتھ ساتھ ان جرائم کے بارے میں خبردار رہیں جن جرائم کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ساری محنت زیرو ہو جاتی ہے۔ وہ جرائم، وہ گناہ جن کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ان میں سر فہرست کفر ہے، شرک ہے اور دین اسلام ترک کر دینا ہے۔ چنانچہ کسی کفریہ کام کرنے کی وجہ سے، شرک کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اور دین اسلام کو ترک کرنے کی وجہ سے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورہ بقرہ کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، دین اسلام کو ترک کر دے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو، ارتداد کی حالت میں، کفر کی حالت میں مرے، توبہ کیے بغیر، اسلام میں واپس پلٹے بغیر، تو ایسے شخص کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور یہ دنیا آخرت میں نقصان میں رہے گا۔ ایسے لوگ جہنم کے ساتھی ہوں گے، جہنم میں رہنے والے ہوں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو ایسے امور سے دور رہنا چاہیے جن امور کی وجہ سے انسان کفر کا، شرک کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ مثال کے طور پہ قبر والوں سے دعائیں کرنا، ان کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، ان کو رب قرار دینا، ان کے نام پہ بکرے ذبح کرنا، ایسے تمام امور سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری نیکیاں ضائع ہونے سے محفوظ رہ سکیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ جرم جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں وہ تنہائی کے گناہ ہیں۔ ایک انسان نماز روزے کا اہتمام کرتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن جب کبھی اسے تنہائی میں موقع ملتا ہے تو اللہ رب العزت کے ممنوع کردہ امور کے قریب جانے سے ہچکچاتا نہیں ہے، بلکہ ممنوع امور کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان لوگوں کو اچھی طرح پہچان لوں گا جو روز قیامت آئیں گے تو ان کے پاس تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، اور وہ نیکیاں واضح ہوں گی، روشن ہوں گی، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت ان کی ان نیکیوں کو، ان کے ان اعمال کو بکھرے ہوئے غبار میں تبدیل کر دے گا، یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کیوں، کس لیے؟ ہمارے لیے معاملہ واضح کر دیں، یہ کون لوگ ہوں گے، ان کا جرم کیا ہوگا، ان کے اوصاف کیا ہوں گے، ان کے علامات کیا ہوں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تم میں سے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری جنس میں سے ہوں گے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، رات کا قیام کرنے والے ہوں گے، لیکن یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کو جب کبھی
تنہائی کا موقع ملا تو انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، گناہوں کا ارتکاب کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، اللہ رب العزت کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کیا۔ تیسرے نمبر پہ وہ امور جن کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، صدقہ خیرات کرنے کے بعد احسان جتانا، اور جس پہ صدقہ کیا ہے، جس کو اللہ کی راہ میں مال دیا ہے، اسے تکلیف دینا، اسے پریشان کرنا، اسے تنگ کرنا۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، میری راہ میں مال خرچ کر کے اسے برباد نہ کرو۔ کیسے برباد ہوگا یہ مال؟ اللہ نے فرمایا بالمن والاذی، جب تم اس پہ احسان جتاؤ گے جسے میری راہ میں دیا ہے، تو تمہارا خرچ کیا ہوا مال ضائع ہو جائے گا۔ جب اسے تکلیف دو گے، تنگ کرو گے، پریشان کرو گے جس کو میری راہ میں مال دیا ہے، تو تمہارا یہ صدقہ، تمہارا یہ خرچ کرنا ضائع جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تمہاری صورتحال اس آدمی کی طرح ہو جائے گی جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ جیسے اس کی محنت ضائع ہوگی، جیسے اس کا خرچ کیا ہوا مال برباد ہوگا، ایسے ہی تمہارا خرچ کیا ہوا مال برباد ہوگا، ضائع ہو جائے گا، تمہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ وہ عمل جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں، وہ ہے نماز اثر ترک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جو نماز اثر ترک کرے گا، نماز اثر ادا نہیں کرے گا، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہاں پہ اعمال ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کی زندگی کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی یا چند نیکیاں ضائع ہوں گی؟ اس معاملے میں امام ابن القیم رحمہ اللہ علماء کرام کا اختلاف اور ان کے اقوال ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ہمیشہ نماز اثر ادا نہیں کرتا، مسلسل نماز اثر ترک کرتا ہے، تو اس کی زندگی کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ اور اگر کبھی کبھی یہ نماز ترک کرتا ہے، اس نماز کو ضائع کرتا ہے، تو اس دن کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی جس دن اس نے عصر کی نماز ادا نہیں کی ہوگی، عصر کی نماز کو ضائع کیا ہوگا۔ پانچویں نمبر پہ اگر کوئی انسان اللہ کی قسم اٹھا کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا، اس کے گناہ نہیں بخشے گا، تو اس کے اس دعویٰ کی وجہ سے اتنی بڑی بات کر لینے کی، جسارت کر لینے کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ مشہور و معروف صحابی جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے بارے میں کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا، اس کے گناہ نہیں بخشے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یتعلی علی الا اغفر لفلان، یہ کون ہے جو اس بات کی جسارت کر رہا ہے کہ میری قسم اٹھا کے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں فلاں آدمی کو نہیں بخشوں گا، جاؤ میں اسے بخش رہا ہوں، اور میں نے تمہارے اعمال برباد کر دیے، ضائع کر دیے۔
اس لیے انسان کو اللہ کی طرف کوئی بھی بات منسوب کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ کی طرف وہی باتیں منسوب کی جائیں جو اللہ نے کہی ہیں، اللہ کے ذمے وہی باتیں لگائی جائیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے اور کسی صحیح حدیث میں آئی ہیں۔ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینا، اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال قرار دینا، اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ چھٹے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے مخاطب کرنا جیسے عام لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ کرو، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دو تو آپ کو اس انداز سے آواز نہ دو جیسے تم ایک دوسرے کو آواز دیا کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں محسوس ہی نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ کاد الخیران ان یہلکا، کہ اس امت کے دو عظیم انسان، اس امت کے دو افضل ترین انسان قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے، برباد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ وہ کیسے؟ ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تمیم قبیلے کا وفد آیا، ان کا قافلہ آیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ ان کا کمانڈر، ان کا امیر، ان کا سربراہ مقرر کر دیں اقرا بن حابس کو۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور آدمی کے بارے میں مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ اس کو اس قبیلے کا سربراہ مقرر کریں۔ تو جناب صدیق رضی اللہ عنہ کو جناب عمر فاروق کے اس مشورے پہ افسوس ہوا اور کہنے لگے ما اردت الا خلافی، آپ نے صرف میری مخالفت کرنے کے لیے یہ مشورہ دیا ہے۔ جناب عمر فاروق نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے یہ مشورہ اس لیے نہیں دیا کہ میں آپ کی مخالفت کروں۔ اس موضوع پہ ان کا جھگڑا بڑھ گیا، فارتفعت اصواتہما، ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، جبکہ یہ ساری گفتگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ہو رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پہ یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد جناب عمر فاروق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ہی آہستہ آواز کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، حتیٰ کہ کئی بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنا پڑتا کہ عمر دوبارہ بتاؤ کہ تم نے کیا کہا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشہور و معروف صحابی جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطیب بھی کہا جاتا ہے، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ وہ کئی دنوں سے مسجد نہیں آ رہے، تو آپ نے لوگوں سے ان کے بارے میں استفسار کیا۔ لوگوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، تو ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کی وجہ سے ان کے گھر جاؤں گا اور معلومات لوں گا کہ وہ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے۔ یہ صحابی گئے، ثابت بن قیس بن شماس سے ملے، تو وہ کہنے لگے کہ میں مسجد میں کیسے آؤں، میں تو جہنمی ہوں،
میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اپنی آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو، جبکہ میں ہی وہ ہوں جس کی آواز آپ علیہ السلام کی آواز سے بلند ہوا کرتی تھی۔ تو میرے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، میں اہل جہنم میں سے ہوں۔ یہ صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو بتایا کہ ثابت بن قیس بن شماس یہ کہہ رہے تھے اور وہ اس لیے مسجد میں نہیں آ رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس صحابی سے کہا کہ آپ واپس جائیں ان کے پاس اور ان کو بتائیں کہ آپ اہل جنت میں سے ہیں اور آپ مسجد میں آیا کریں۔ چنانچہ ثابت بن قیس بن شماس نے دوبارہ مسجد میں آنا شروع کر دیا، اور صحابہ کرام ان کے بارے میں دوسرے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لیں۔ یہ ثابت بن قیس بن شماس جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کی آواز سے ہماری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اور آج ہمارے زمانے میں آپ کی آواز آپ کی احادیث ہے، ہمیں آپ کی احادیث سینے سے لگانی چاہیے، انہیں قبول کرنا چاہیے، انہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ جب ثابت ہو چکا کہ یہ الفاظ اللہ کے نبی نے کہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جب ثابت ہو جائے کہ یہ آپ کی حدیث ہے، اس کے بعد اسے اس لیے نہ قبول کرنا کہ وہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہماری عقل کے خلاف ہے، ہمارے مسلک کے خلاف ہے، ہمارے پیر صاحب کے خلاف ہے، یا ہمارے معاشرے کے رسم و رواج کے خلاف ہے، یا ہمارے رشتہ داروں کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی اس انداز سے مخالفت کرنے والا خطرے میں ہے، اور ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ اس عہد کا مصداق نہ بن جائے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی آواز ہمارے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آپ کے احکام سے اعراض کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں ان کے اوپر اللہ کا دردناک عذاب نہ آ جائے، یا اللہ انہیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور پھر ان نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے جرائم سے، ایسے گناہوں سے، ایسے اعمال سے دور رہیں جن کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں یا نیکیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔